پہلے افشی کے ای میڈیکل کالج کے حوالے سے پہچانی جاتی تھی. جب سے افشا ہوئی ہے کالج اس کے حوالے سے جانا جانے لگا ہے. جب سے اس کی شہرت آؤٹ آف کالج ہوئی ہے کالج میں میرے دوست فے کے ملاقاتیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. وہ امریکہ سے حصول علم و اہل علم کی غرض سے آئی ہے. صورت و سیرت میں اپنے ماں باپ پر گئی ہے، یعنی شکل باپ کی طرح پاکستانی اور شغل ماں کی طرح امریکی. انگریزی اس قدر روانی سے بولتی ہے جیسے ہم جھوٹ بولتے ہیں، مگر گالی ہمیشہ اردو میں دیتی ہے تاکہ دوسروں کو بآسانی سمجھ آ سکے. اردو لکھنے میں فحش غلطیاں کرتی ہے، یعنی اس کی غلطیاں دور ہی سے نظر آ جاتی ہیں. پورے بدن سے باتیں کرتی ہیں، اس لیے وہ بات کر رہی ہو تو دوسرا کہتا ہے یار ذرا سامنے سے ہٹ جاؤ، مجھے اس کی آواز صاف دکھائی نہیں دے رہی ہے. اس کا سارا بدن دعا ہے، یعنی ہر وقت خدا سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہے. اس لیے لوگ اسے افشی کم اور اف شی زیادہ کہتے ہیں. وہ موسم کے مطابق لباس نہیں بدلتی بلکہ اپنے لباس سے کالج کا موسم بدلتی رہتی ہے. جب جین پہن کر آئے تو لگتا ہے اس نے جین نہیں پہنی، جین نے اسے پہن رکھا ہے. اس نے کالج میں پردے کو رواج دیا، یعنی جب سے وہ آئی ہے تمام لڑکیاں منہ چھپا رہی ہیں. جتنی عمر بتاتی ہے اس حساب سے اس نے پرائمری پیدا ہونے سے پہلے ہی پاس کر لی تھی، اور لگتا ہے 10-15 سال بعد اسے عمر بتانے کے لیے مڈل بھی پیدا ہونے سے پہلے ہی کرنا ہوگا. خون کا گروپ اے بی پازیٹیو ہے اور محبت کے معاملے میں بھی اسے اے بی پازیٹیو ہی ہے. اس کا رنگ اس جنتی پھل کی طرح ہے جس کی خاطر جد امجد نے خدا کی نافرمانی کی. شاید اس لیے اسے دیکھ کر یہی کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے. ہجر کی رات جیسے لمبے بال، ایسی ہی زبان، چال ایسی کہ دیکھنے والے کی منٹ میں سانس پھول جائے. کبھی اکیلی نہیں چلتی، اس کے ساتھ پورا کالج چلتا ہے. قہقہے کے خلاف ہے، کہتی اس سے آواز دور تک جاتی ہے. بس مسکراتی ہے، وہ بھی ان باتوں پر جن پر لڑکیاں گھبراتی اور عورتیں شرماتی ہیں. مسکراتے وقت ہونٹوں کے طول کو اتنا طویل کر دیتی ہے کہ وہ ایک لمبی سرخ لکیر بن جاتے ہیں. پورا کالج اس لکیر کا فقیر ہے. جب سے اس نے بلیک شیڈ کی لپسٹک استعمال کرنا شروع کی ہے کالج گیٹ پر رومال بیچنے والوں کی بکری بڑھ گئی ہے. وہ غمگین ہو تو لڑکے اپنے آنسو پوچھ رہے ہوتے ہیں، اگر خوش ہو تو منہ. برسات کے موسم کو برسات کا موسم کہتی ہے. جب تک ہاسٹل میں رہی لان میں آ کر یوں بیٹھتی کہ باہر سے آنے والا اسے دیکھ کر سمجھنے لگتا کہ وہ غلطی سے گرلز ہاسٹل کے بجائے سوئمنگ پول کی طرف آ گیا ہے. اس کی باتیں ایسی میٹھی کہ سننے والے کو ذیابیطس ہو جائے. شاید اس لیے اس کی باتیں سننے والے کو بھی بار بار وہی کچھ کرنا پڑتا ہے جو اس مرض کے مریض کرتے ہیں. اس قدر رجعت پسند کہ ابھی تک بوائے فرینڈز کو کزن کہہ کر ان کا تعارف کرواتی ہے اور اکثر ان کے نام بھول جاتی ہے. پھر کار کے نمبروں سے یاد کرتی ہے کہ کون ہے. کھیلوں میں کرکٹر اور کھانوں میں اسے ڈائٹنگ پسند ہے. اصناف ادب میں صنف نازک کا ادب پسند ہے، یہاں تک کہ عصمت چغتائی کے لحاف کے بغیر سو نہیں سکتی. کیا مجال کہ کوئی بری بات منہ سے نکالے. اس کام کے لیے آنکھوں کو زحمت دیتی ہے. ووڈز ورتھ پر مرتی ہے، کہتی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے مرا. کسی بھی امتحان سے نہیں ڈرتی، بس اس کے نتیجے سے ڈرتی ہے. ہر کمرہ امتحان میں اس کے پاس سوائے اعتماد کے کچھ نہیں ہوتا. اسے 100 سے کم تو گنتی بھی نہیں آتی، اس لیے اس کی کار بھی اپنے آپ کی طرح اس کے قابو میں نہیں رہتی. اگر کوئی غلطی سے نیچے آنے سے بچ جائے تو روک کر اسے ڈانٹے گی، لیکن اس قدر رحم دل کہ کوئی زخمی ہو جائے تو اسے بالکل نہیں ڈانٹے گی بلکہ خاموشی سے چلی جائے گی. جس دن کالج کار پارک سے انگریزی گانوں اور اردو چیخوں کی آوازیں نہ آئیں سمجھ لیں وہ کالج نہیں آئی. اکثر کالج گیٹ کے اندر بائیں ہاتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن میرا دوست فے کہتا ہے بالکل غلط، وہ کالج گیٹ کے دونوں ہاتھ کھڑی ہوتی ہے. ثبوت کے طور پر کہتا ہے میں جب بھی کالج میں داخل ہوں وہ دائیں ہاتھ ہوتی ہے اور چاہے اسی وقت باہر نکلوں تو وہ بائیں ہاتھ کھڑی ہوتی ہے. یوں وہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے. افشی دور سے مغرور، قریب سے بھرپور اور قریب ترین ہونے پر مشکور ہوتی ہے. اس کا خیال ہے تمام موسم اگر سردیوں میں آئیں تو مزہ آ جائے. کہتی ہے پاکستان کے کالجوں میں بڑی گرمی پائی جاتی ہے. کالج الیکشن میں ہر امیدوار اپنے اسٹیکر اسے ضرور لگواتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھ سکیں. کلاس میں بہت کم جاتی ہے، اکثر جہاں بیٹھی ہو کلاس وہیں آ جاتی ہے. بینچ پر یوں بیٹھتی ہے جیسے سرفیس اناٹمی کی کتاب کھلی پڑی ہو. ایک دن ہمارا ایک کلاس فیلو
جس نے جسم کو قیدوں کا اور دل رانجھے کا پایا ہے، گزرتے گزرتے اس کتاب کا ورق الٹنے کی کوشش میں الٹا تھپڑ کھا بیٹھا، جس بنا پر میرے دوست فے نے فتویٰ دیا کہ افشی شریف لڑکی نہیں، کیونکہ ایسی حرکت پر شریف لڑکیاں خود تھپڑ نہیں مارتی۔ اس واقعے کے بعد لڑکے اسے یوں دیکھتے ہیں جیسے لڑکیاں لڑکوں کو دیکھتی ہیں، یعنی چھپ چھپ کر مگر تفصیل سے۔ فے کہتا ہے افشی اچھی بیوی ثابت ہوگی، جس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ لیڈی ڈاکٹرز ہمیشہ اچھی بیویاں ہوتی ہیں، کیونکہ جتنی محنت سے وہ MBBS کرتی ہیں اس سے کہیں زیادہ محنت انہیں شادی کے لیے کرنا پڑتی ہے۔ اسے خود پر اس قدر اعتماد ہے کہ ہر کسی پر اعتماد کر لیتی ہے، اور ہر چیر کی لکڑی کی طرح ایک ہی وار میں الف سے لے کر یہ تک چڑ جاتی ہے۔ اس میں برائی یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو اچھا سمجھتی ہے۔ میرا دوست فے کہتا ہے اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ سب سے محبت کرتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہی خامی اس کی خوبی ہے، کیونکہ سر عام اور سب سے محبت تو بچے ہی کرتے ہیں، بلکہ ان کے جوان ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ یہی کام چھپ کر کسی ایک سے کرنے لگیں۔ افشی سب سے سر عام محبت کرتی ہے، وہ ایک بچی ہی تو ہے جسے لڑکوں نے آنکھیں مار مار کر جوان کر دیا ہے۔